ایسے فنکار جنہوں نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا مگر انہیں عزت راس نہ آئی۔ اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ان بدقسمت فنکاروں کی جنہوں نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری، ایسی حرکتیں اور باتیں کی کہ عوام نفرت کرنے لگ گئی۔ ایک مثال ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ یہ مثال ان شخصیات پر بہت ہی فٹ آتی ہیں۔ تنقید تو ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، مگر مثبت انداز میں۔ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے مہنگے ترین خلیل الرحمن قمر، جنہوں نے ایک بے عزتی کا ذمہ لے رکھا تھا، جب چاہا جسے چاہا ٹی وی پر آ کر بیٹھ کر بے عزت کر دیا، پھر لینے کے دینے پڑ گئے۔ جب لوگوں نے ان پر تنقید کی تو سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ ملک چھوڑنے کا کہہ رہے تھے۔ صبا قمر، نعمان اجاز، ماہرہ خان سب کو ٹی وی پر بیٹھ کر ذلیل کرتے رہے۔ ان کے لہجے میں بہت تلخی ہوتی تھی، اپنے آپ کو دنیا کا عزت دار شخص سمجھنے لگے تھے۔ پھر ایک دن خلیل الرحمن قمر کے ساتھ ہنی ٹریپ کا معاملہ ہوا، اسے اغوا کر لیا گیا۔ نازیبا ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ پہلے اپنے آپ کو اغوا کروایا، پھر جب ویڈیو منظر عام پر آئی تو پتہ چلا کہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی ان کا تعلق دوسری عورتوں کے ساتھ رہا۔ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتے رہے۔ جب صحیح نہ ہو سکا تو گزشتہ گوشہ نشینی اختیار کر لی، لیکن ان سارے معاملے میں ان کی فین فالوئنگ ہیٹ فالوئنگ میں بدل گئی۔ جی ہاں، خلیل الرحمن قمر ناجائز تعلقات میں ملوث پائے گئے۔ ان کا بہت ہی لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلق تھا۔ نمبر 2 پہ ہے جی فردوس جمال، جنہیں ضیاء الحق نے دلچسپ بلکہ دلیپ کمار کا لقب دیا تھا۔ جب دلیپ کمار پاکستان آئے تو انہوں نے ان کا تعارف ان سے یہ کہہ کے کرایا تھا کہ یہ پاکستان کے دلیپ کمار ہیں۔ ان کا تعلق بھی پشاور کے قصہ خوانی بازار سے ہے۔ فردوس جمال اداکاری میں بہت کمال رکھتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں فردوس جمال سے بڑا کوئی اداکار نہیں۔ فردوس جمال نے ٹی وی پر بیٹھ کر ماہرہ خان سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ماہرہ خان کو اداکاری نہیں آتی، وہ خوبصورت نہیں ہیں، وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اس کی عمر بہت زیادہ ہے، یہ سب باتیں کی اور آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ ماہرہ کے چاہنے والے فردوس جمال کو سوشل میڈیا پر ٹرول کرتے ہیں۔ انہی باتوں کی وجہ سے ان کے بیٹے بھی ان سے لا تعلق ہو چکے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ ان کا ایسے بیان سے کوئی تعلق نہیں۔ فردوس جمال کا کہنا ہے کہ ماہرہ خان کو اداکاری نہیں آتی ہے، اور نہ ہی وہ خوبصورت ہیں، اور نہ ہی وہ فلموں کے لیے موزوں ہیں۔ فردوس جمال کا ایسا بولنے سے ان کی عزت میں بہت ہی کمی آ چکی ہے، کیونکہ ماہرہ کے فین فالوئنگ پاکستان کے علاوہ انڈیا میں بھی ہیں۔ نئی نسل ماہرہ کو شہزادی سمجھتی ہے۔ ہم اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ فردوس جمال نے اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے گنوائی، اور یہ خود ہی اپنی چاہت کے ذمہ دار ہیں۔ جی ہاں، پاکستان انڈسٹری کا بہت بڑا نام، جنہوں نے میوزک کی دنیا کو بدل دیا۔ شادی بیاہ، مہندی میں، فنکشن میں، سب جگہ پر ان کے گیت گائے جاتے ہیں۔ جواد احمد جو گلوکاری میں بہت کامیاب ہوئے، عزت، شہرت اور پیسہ خوب کمایا، مگر جب وہ سیاست میں آئے تو اپنی سیاسی جماعت بنائی، عمران خان کے خلاف کھل کر باتیں کی، ہر لحاظ سے ان کی مخالفت کی، تو وہی فین جو جواد احمد کو پسند کرتے تھے وہی ان کے کنسرٹس میں آتے تھے، اور جواد احمد کو پیسہ ملتا تھا، وہی آنا بند ہو گیا۔ جواد احمد جہاں بھی جاتے، ینگ جنریشن ان کا بائیکاٹ کر دیتی ہے۔ جواد احمد سے بہت نفرت کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جواد احمد عمران خان کے سخت خلاف ابھی تک ہیں۔ عمران خان کو غلیظ الفاظ سے استعمال کرتا ہے۔ عمران جنہیں دنیا بہترین لیڈر کہتی ہے، اور واقعی وہ بہترین لیڈر ہے، مگر جواد احمد نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اسی معاشی بھی نقصان ہوا۔
ویسے جواد احمد کو داد دینی چاہیے جس نے عمران خان کی مخالفت میں اپنا سب کچھ برباد کر دیا، جن کا شمار پرانے فنکاروں میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، بہروز سبزواری مگر آج بھی تندرست اور جوان نظر آتے ہیں۔ بہروز سبزواری جو عمران خان کے سپورٹر ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں عمران خان کی تعریف اس انداز میں کی کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بہروز سبزواری انتہائی بیوقوف انسان ہیں، عقل مندی تو چھو کر نہیں گزری۔ انہوں نے ایک براڈ کاسٹ میں کہا کہ عمران خان پر عجیب و غریب الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ نشہ کرتے ہیں، وہ کنین لیتے ہیں، وہ اس قسم کے کام کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں شوکت خانم ہسپتال میں عمران خان کے ساتھ 25 سال گزارے۔ انہوں نے کئی مرتبہ بیٹھ کر شراب پی مگر کبھی ایک پیک سے زیادہ شراب نہیں پی، وہ ایک ہی گلاس شراب پیتے تھے۔ یہ انٹرویو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوا اور عمران خان کے فالورز نے بہروز سبزواری کی کافی بے عزتی کی۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت بہروز سبزواری نشے کی حالت میں تھے۔ اب جی نمبر آتا ہے وہ جس نے دنیا ہی چھوڑ دی، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین۔ ڈاکٹر عامر جسے رمضان ٹرانسمیشن کی روایت ڈالی، یہ عالم آن لائن پروگرام کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کا شمار دنیا کے بہترین انسان پر ہوتا تھا، لیکن پھر عامر لیاقت نے اپنی شہرت کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ انسان کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو وہ دو کام اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، عیاشی کرنا اور پھر انسان شادیاں کرتا ہے۔ ڈاکٹر عامر نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اپنی بیوی چھوڑ کر اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرنے لگے۔ سوشل میڈیا پر وہ اپنی بیوی کی ویڈیو اور تصویریں بھی شیئر کرتے تھے۔ ان کے فین کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہ لگی۔ پھر انہوں نے تیسری شادی کی۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی اور سب سے آخری شادی ثابت ہوئی۔ دانیہ شاہ کم عمر لڑکی سے نکاح کیا۔ اس نے ڈاکٹر کی برہنہ حالت میں ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی۔ اسی ٹینشن کی وجہ سے عامر لیاقت نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ایسا شخص جسے دنیا میں پہچانا جاتا تھا، وہ ایک کم عمر اور کم تعلیم یافتہ خاتون کی بے بسی کا شکار ہو گئے اور وہ دنیا سے ہی فارغ ہو گئے۔ دیکھا جائے تو قصور ان کا اپنا تھا۔ دوستو، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔